अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीश हसन। खैबर क्रॉनिकल्स की इस नई पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की पेशरफ और अफ़गानिस्तान का CPEC में दाखिल हो जाना और चाइना का इस सब में अहम रोल। यानी क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ गया है, एक नई दौर पर का आगाज़ हो चुका है? क्या चाइना की डिप्लोमेसी इस रिलेशनशिप को और मजबूत कर रही है? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है वरीशा। अच्छा, मुश्ताक साहब, पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप में TTP और ISKP और दीगर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो उनका क्या फ्यूचर होगा? बहुत शुक्रिया वरीशा। मेरे ख्याल में अच्छी खबरें हैं, और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया तो चाइनीज़ की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, काफ़ी हेवीली इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में, और अभी उनका फ्यूचर प्लान जो है वो अफ़गानिस्तान में है और फिर सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप। तो उसके लिए अमन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामलात है, जो इशूज़ हैं, इनका हल भी बहुत ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और दोनों ममालिक को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल। इससे पहले आपको याद होगा कि सादिक खान साहब जो हैं साबिक सफ़ीर हैं, उनको पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर किया है, और उन्होंने काफ़ी विजिट्स किए काबल के। पख्तूनों की सही को समझते हैं, और कम्युनिकेशन गैप जो है ये जब अगर फैमिली में दो भाइयों के दरमियान पैदा हो जाती है, या ये किसी दफ्तर में या दोनों ममालिक के दरमियान, तो उससे मसाइल में इजाफा होता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। सादिक खान साहब खुद गए, फिर वो लोग भी यहाँ पे आए। इसके बाद हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक़ डार साहब, वो अफ़गानिस्तान चले गए। उन्होंने काफ़ी अहम मीटिंग्स की अफ़गानिस्तान में, काफ़ी इससे पहले भी हमने जिक्र किया आपके इस इवेंट में। तो काफ़ी करीब बैठे, गिले शिकवे हुए, और काफ़ी बदलाव आया। फिर ये चाइना गए, बीजिंग में इनकी दरमियान मीटिंग में। अभी ईद के बाद जो है, अभी मेरे ख्याल में इस ईद से पहले ईद के बाद अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं अमीर खान मुत्तकी साहब, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर काबुल में एक बड़ा इवेंट होगा, जिसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तो इसका पैदा ये हुआ कि एक तो जो पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर थे अफ़गानिस्तान में, उनको ने एलिवेट किया, अपग्रेड किया, अब सफ़ीर वहाँ पे होंगे। इसी तरह अफ़गानिस्तान ने इस्लामाबाद में अपने नाज़िमुल उमूर को भी सफ़ीर तक बढ़ा दिया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोनों ममालिक के दरमियान। इससे पहले काफ़ी गलतफहमियाँ भी थी, गिले शिकवे भी थे, लेकिन ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। और मामूली बातों पे अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो बॉर्डर हैं, तोरखम, खरलाची, कोरम एजेंसी में, ये अक्सर बंद रहते थे। बिल्कुल। मुझे इतनी अभी खुशी है कि अभी तकरीबन 2 जगहों पे बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद है, बरामचा में, दोनों जगहों पे 2 दफ़ा झड़पें हुई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान। लेकिन ये बात ऊपर तक नहीं आई। पहले इस तरह होता तो ये बात ऊपर तक जाती, बयानबाजी शुरू होती, बॉर्डर बंद हो जाता, तो फिर ये काफ़ी मुश्किलात जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा होता है। लेकिन इस दफ़ा ना बॉर्डर बंद हुआ है, ना वो बातें ऊपर तक आई हैं। लोकल इशू को लोकली उन्होंने रिजॉल्व किया है। एक और मैं आपको देता हूँ ना डेवलपमेंट इसकी जो है, ये ताल्लुकात में जो इतनी बेहतरी आई है कि अभी आपको पता है कि बॉर्डर है जो खुला है दोनों ममालिक के दरमियान। अभी देखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो तसादुम हुई थी 6 और 7 मई को, बिल्कुल। इसके बाद हमारी सरहद बंद है। लेकिन अभी तकरीबन 150 ट्रक लोडेड मुख्तलिफ सामान लेके जा रहे थे हिंदुस्तान, और पाकिस्तान ने उनको जाने दिया, हिंदुस्तान तक उनको रसाई दी, अदरवाइज़ पहले मुमकिन नहीं था। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है कि अगरचे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस वक्त मामला ठीक नहीं है, हालांकि जंग बंदी है, लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ट्रक को नहीं रोका, उनको हिंदुस्तान जाने दिया। तो मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है। जो आपने बात की TTP की और दाइश की, तो ये एक मसला है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह ये हैं, जो मेरी मालूमात है तो काफ़ी इसके ऊपर बात हुई है,
اور شاید دہشت گردی میں کافی حد تک کمی آ جائے پاکستان میں اور افغانستان میں، کیونکہ داعش جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے افغانستان میں بھی، کبھی کبھار پاکستان میں بھی وہ حملے کرتی ہے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ فیورلی پاکستان کے اوپر وہ حملے کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو ملٹری انسٹالیشن ہے، سیکورٹی اہداف ان کے ہیں. تو جو میری معلومات ہے اس کے اوپر بھی کافی کام ہوا ہے، اور افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے جو وہاں پہ مختلف رہنما ہیں ان سے بات کی ہے، اور ان کو اسپیشلی کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات پہلی دفعہ کافی اس میں بہتری آئی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو. تو میرے خیال میں اچھی خبر انشاءاللہ فیوچر میں ملے گی انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے کہ افغانستان کا سی پیک میں شامل ہونا یہ کتنا ریئلسٹک آپ کو لگتا ہے؟ میں نے پہلے یہ آپ کو بتایا کہ سی پیک کے اوپر پاکستان میں چائنیز نے بہت پیسے لگائے ہیں. بالکل. اور زیادہ جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے، جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں بہت بہتر رہے گی، روزگار ملے گا، تو اس طرح لوگوں کو ثمرات نہیں ملے. بالکل. ایک تو مختلف وجہ یہ ہے کہ حکومت بھی بدلتی رہتی ہے. پچھلی گورنمنٹ میں بالکل اس پہ کام رک گیا تھا، اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہے. تو اس لیے چائنیز جو ہے انہوں نے افغان حکومت کو انوالو کیا، اور یہ اب جا رہے ہیں افغانستان. ابھی یہ بیجنگ میں جو ان کے درمیان میٹنگ تھی تو ان میں باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور پھر یہ جائیں گے سینٹرل ایشیا. تو اس کے لیے امن بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں میں امن ضروری ہے، اور پھر دونوں ممالک جو ہے ان کے تعلقات بہت اچھے ضروری ہے. تو اس لیے افغانستان کے لیے خود بھی بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کو بھی میرے خیال میں ڈراسٹک فیصلے کرنے پڑیں گے. اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ایک تو جو پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے جو ان کے مخالفین ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین کی تعلیم پہ ابھی تک پابندی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں افغانستان کو بھی سیکھنا چاہیے. حالانکہ بہت سارے جو ان کے وزراء ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو، یہ جو ان کے پابندی ہے لڑکیوں کے تعلیم پہ، یہ سلسلہ ختم ہو. تو میرے خیال میں اگر یہ مختلف ریجنل پاورز انوالو ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ جو معاملہ ہے یہ بھی حل ہو جائے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ سب معاملہ ہو رہا ہے، ٹریڈ کا سب کچھ سلسلہ پھر سے جاری ہو گیا ہے، تو کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے ابھی، یا ابھی بھی کچھ چیلنجز ہیں؟ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ہم نے کئی بار کہا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، وہاں پر بھی ہیں کچھ قوتیں، اور پھر ریجنل پاورز کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں، بہتری ہو یا اچھے ہوں، ان کے درمیان ٹریڈ ہو. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جو بڑے لیول پہ ہیں، آپس سطح پہ یہ آپس میں بھی انگیجڈ ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کی انہوں نے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی تو بہتری بہت زیادہ ہی ہے، اور مستقبل قریب میں بھی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بہتری آئے گی. اور یہ بہت ضروری ہے، یہ افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے، پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے. بالکل. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں سے، لڑائی سے مسائل حل نہیں ہوتے. بالکل. اور کافی عرصہ ہوا کہ وہاں پہ بھی جنگ جدل ہیں، یہاں پر بھی ہیں. اور اچھی بات ہے کہ مختلف جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں اپنے معاملات خود حل کریں، اپنے امن ہو، اور ٹریڈ جو ہے اس کو پورا ملے. اچھا، آپ کیا ریکمنڈیشنز دیں گے، مطلب کیا دینا چاہیں گے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات جس سے مزید بہتر ہو جائیں؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ افغانستان کی اپنی کوئی بندرگاہ نہیں ہے، اور ہمیشہ پاکستان کے راستے ان کو ساری چیزیں جاتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں، کراچی سے جو نا چیزیں آتی ہے. تو ایک تو جو ویزا پروسیس ہے اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے افغانوں کے لیے، ڈرائیورز کے لیے جو عام لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ افغانستان میں تعلیم اور صحت کے جو شعبے ہیں کافی کمزور ہے بھی، تو اسی لیے افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان رہے. اور یہ اس کا پیدا پاکستان کو بے تحاشا ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہوا تھا. یعنی جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں کراچی میں، بلوچستان میں، کوئٹہ میں، اور پشاور میں، اور اسلام آباد میں، پنڈی میں، یہاں پہ بہت زیادہ مریض آتے تھے پہلے افغانستان سے، کیونکہ ان کو سستا پڑتا ہے، نزدیک بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اپنے لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ایک ہی لینگویج ہے. اس لیے پاکستان کو یہ ویزا پروسیس جو ہے آسان بنانا چاہیے تاکہ افغانوں کو پاکستان آنے میں کوئی مشکل نہ ہو. اس سے جو ہے ان کے جو نا کہتے ہیں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل، تو اس سے افغانوں کے جو ہے پاکستان کے خلاف جو انہوں نے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ
ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن عام لوگ جو ہیں، عام افغان جو یہاں پہ ابھی رہتے ہیں، جو آتے بھی ہیں، وہ جب آتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ سنا ہے یا جو میں بتایا گیا ہے اس میں حقیقت نہیں ہے. میں خود ایک صحابی کی آپ کو بات کر رہا ہوں، چند سال پہلے اسلام آباد میں کچھ صحابی آئے تھے افغانستان سے. تو ہم نے ان سے جب ملے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ مشتاق صاحب آپ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے افغانستان کو آپ کیوں معاف نہیں کرتے، کب تک آپ جو ہے اس کو خراب کرتے رہیں گے نا. تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان تو وسیع عریض ملک ہے، یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں تباہی ہو، بربادی ہو. میں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں پہ تقریباً 3 دن اسٹے ہے اسلام آباد میں. میں نے کہا آپ آنکھیں کھولیں، یہ کان کھولیں اور یہ اسلام آباد میں آپ گھومے پھریں ان 3 دنوں میں. اور 3 دن کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر یہاں پہ لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ منفی تھا، یہ آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے افغان ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ عزت نہیں دے رہے، تو میں ذمہ دار ہوں. 3 دن کے بعد وہ مجھے ملے، بیٹھا، کہتے مشتاق صاحب مجھے بہت شرمندگی ہے اپنے کمنٹس پہ، اور یہ بہترین ملک ہے، اور ابھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں فیملی شفٹ کر رہا ہوں اسلام آباد، یہ رہنے کی جگہ ہے. تو سی از بلیونگ، جب آپ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کی جو رائے ہیں اس ریجن کے متعلق، لوگوں کے متعلق، وہ خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل، ہم نے کبھی بھی فرق نہیں کیا افغانیوں میں اور پاکستانیوں میں. بالکل. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن پہ اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.